نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا چیپٹر دین رحمت، اس کا جو آج نیا ٹاپک ہے وہ ہے کہ خرچ کہاں کریں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک میں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر ہم واقعی ہی جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں پر ہماری جو ہے وہ پہلی فرصت میں اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مال نوازتے ہیں یا ہم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کون سے ایسے حقدار ہیں جن کی پہلے باری آئے گی، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 215 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ تو آپ فرما دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بلائی تم کرو گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیہ میں بتایا گیا کہ دوسروں کے اوپر خرچ کی یعنی کہ کیا لسٹ، کون سی لسٹ ہے، کیا مدیں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے، خواہ وہ وقتی ہو یا مستقل ہو، وہ سب اس قابل ہیں کہ انسان اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرے۔ اس سلسلے میں فطری تربیت یہ ہے کہ اگر انسان کے رشتہ دار ضرورت مند ہوں تو سب سے پہلے اس کو اپنے ان رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی ضرورت پوری کرنے میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ دور کے لوگوں پر خرچ کرنے میں۔ قربت اور دوری اس معاملے میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتی۔ اس کے بعد فطری تقسیم میں پڑوسیوں کا درجہ، انسان کے پڑوس میں جو لوگ ضرورت مند ہوں ان کی ضرورتیں پوری کرنا بہت بڑا انسانی عمل ہے۔ یہ پڑوسی یعنی کہ جو نیبر ہمارے ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، جو بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں، مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو انسان کا مستقل پڑوسی ہے، دوسرے وہ لوگ جو سفر یا غیر سفر میں وقتی طور پر پڑوسی کا درجہ حاصل کر لیں۔ اسی طرح کوئی مسافر جو چلتا ہو کسی بستی میں آ جائے، اس کا بھی یہ حق ہے اگر وہ ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ سماجی عمل کے دوران بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یتیم ہو جاتا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر کوئی حاجت مند بن جاتا ہے وقتی طور پر۔ ایسے لوگ خصوصی طور پر مدد کے مستحق ہیں۔ ان کی مدد کرنا ہر سماج کے اوپر فرض کے درجے میں ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد انفرادی طور پر بھی ہونا چاہیے کہ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو منظم طور پر بھی مدد کرنے کے لیے اجتماعی ادارے جو ہے وہ قائم کیے جائیں۔ انفاق ایک اعتبار سے انسانی خدمت ہے اور دوسرے اعتبار سے خدائی عبادت۔ تو یہ تھا ہمارا آج ٹاپک قرآن پاک کی روشنی میں کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو قرآن پاک میں کھول کے بیان کیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہمارا کھلا دشمن شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہم اچھا خاصا سوچ رہے ہوتے ہیں تو خرابی پیدا کر دیتا ہے، ذہن میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ اس کی حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی راہ سے روک دے۔ تو اب دیکھیں، ریاکاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ انسان
وہاں تو خرچ کرے گا جہاں پر اس کو ایک کثیر تعداد میں واہ واہ کرنے والے مل جائیں۔ سم ٹائم استغفر اللہ نعوذ باللہ، ماں باپ گھر میں ضرورت مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن بیٹا باہر خرچ کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد چلے اگر ماں باپ کا خیال رکھ بھی لیا اللہ ماشاء اللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن انسان ان پر خرچ نہیں کرتا، وہاں پر خرچ کرتا ہے جہاں پر اس کو ذرا واہ واہ مل جائے۔ تو اسی طرح پھر دیکھتے ہیں کہ یتیم وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتہ داروں کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر اسی طرح جو ہمارے نیبر ہوتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، وہ سم ٹائم تو ایک پرماننٹ ان کا تو خیال رکھنا ہی ہے، ان کے بارے میں تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق اگر آپ پڑھیں کہ اتنی زیادہ اس کے اوپر تاکید کی گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو فکر ہوئی کہ کہیں ہمسائے کا حصہ ہماری جو وراثت ہے اس میں بھی نہ رکھ دیا جائے، اس کو تکلیف سے بچانا، اس کی خبر رکھنا، اگر وہ ضرورت مند ہے اس کے اوپر سپینڈ کرنا، یعنی کہ جو بھی اس کی ضروریت ہے، تو سب سے پہلے وہ باہر نکلنے سے پہلے اس کا حال پوچھنا ضروری ہے۔ اگر وہ خود آ جائے تو پھر تو آگے بڑھ کر اس کی ہیلپ کی جائے۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم جن سے سم ٹائم محروم رہ جاتے ہیں لا علمی کی بنا پر، اور سب سے بڑی خرابی جو ہمارے معاشرے کی ہے وہ ہے قرآن سے دوری۔ قرآن کو ہم نے وہ مقام، وہ ٹائم نہیں دیا جس کو ہم پڑھ کر، جو اس کا مقصد تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ ہمارے لیے ایک قسم سے کہہ لیں کہ ہدایت نامہ ہے۔ اس میں ہمیں پورے ہر چیز بتا دی گئی کہ تم نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کرنا کیا ہے، ہر ایک کے حقوق کے بارے میں، کس پر خرچ کرو، کس کا حق تم پر زیادہ ہے، کس موقع پر کیا کرنا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، باقی ساری باتیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم نے اس کو سائڈ پہ چھوڑ کے باقی ہر چیز سے ہم سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نیگیٹو بھی پھر انٹر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، پریشانیاں ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں، وہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں، اس ٹاپک کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس میسج کو آگے پہنچانے کی ہمت اور توفیق دے، کیونکہ جو بھی آپ کی وجہ سے کوئی بات سنتا ہے تو عمل کرتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔